مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ انشاءاللہ الکریم ہر بار کی طرح اس بار بھی سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ الکریم ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں، آپ اپنا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں جائیں، اپنا مسئلہ صحیح سپیلنگ کے ساتھ میں ٹیکسٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اگر آپ کسی مسئلے میں اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی عزیز کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو جن کا بھی استخارہ کرنا ہے ان کا نام، ان کی والدہ کا نام یعنی ماں کا نام بھی ساتھ بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور آپ جو ہیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم سے اپنا پرابلم پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ چاہے تو وائس میسیج، اگر مرد ہیں تو وائس میسیج بھی ہمیں کر دے، شارٹ میں اپنا مسئلہ بتا دے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سوال کو بھی انشاءاللہ سلسلے میں پلے کریں گے۔ اور اگر آپ اسلامی بہن ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو ٹیکسٹ میسیج ہمیں کر دیں، انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کے سوال کو بھی شامل کر لیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف محبت و شوق کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے ہیں ناظرین، کچھ ہمارے ساتھ سلسلے میں گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں، ان کا بھی کچھ تعارف کرواتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں ماشاءاللہ میرے سیدھی ہاتھ کی طرف سید سرفراز بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ سید صاحب سے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے مسائل کے روحانی علاج جانیں گے۔ اور میرے دل کی جانب کی طرف جو ہے وہ شعیب بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، سلسلے میں آپ نے کئی مرتبہ ان کی زیارت بھی کی ہے، استخارہ بھی شعیب بھائی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل دونوں کو ویلکم بھی کہتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کولکتہ ویسٹ بنگال سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ تھا کہ بعض اسلامی بھائی جو ہے شادی شدہ زندگی میں جو ہے وہ بندش وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اور دیگر پریشانیاں ہوتی ہے، اس کا روحانی علاج کیا ہے جس سے جو ہے بندہ جادو اور بندش وغیرہ سے بچتا رہے؟ ٹھیک ہے، کولکتہ ویسٹ بنگال سے اسلام نے سوال کیا ہے کہ اگر شادی کے بعد کسی کی زندگی میں اگر کوئی بندش وغیرہ اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بندش کا توڑ بھی عرض کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے چاہا تو ایک ایسا عمل عرض کریں گے کہ جس کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو اولاد کی نعمت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی کا ایسا مسئلہ ہے، اس کو پتھری کا درد ہے، کوئی روحانی علاج بتاؤ۔ ٹھیک ہے، پتھری کی بیماری ہے، شفا یابی کے لیے روحانی علاج جاننا ہے، انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ثاقب ہے،
میری والدہ کا نام شہناز ہے. میں مہین شریف سے بات کر رہا ہوں. میں کافی دنوں سے نا بہت پریشانی ہوں. میرا استخارہ کرانے کا قرض بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے. شادی کے بھی معاملات بن رہے نہیں ہیں کچھ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں ثاقب بھائی، قرض بھی ہیں اور رشتے کے اسباب بھی نہیں بن پا رہے ہیں. استخارہ بھی کرتے ہیں. شعیب بھائی آپ نوٹ فرما لیں. ثاقب بن شہناز ہیں، ان کے کچھ دنوں سے پریشانی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپ کی تکالیفیں اللہ کریم دور فرمائے اور خیر دنیا میں بھی عطا فرمائے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اللہ پاک ہمیں آفتوں سے بچائے، عذاب سے بچائے، خیر ہمارا مقدر فرمائے. چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف. شعیب بھائی آپ جو ہے استخارہ فرما لیں. سید صاحب سوال ہے کہ ایک تو کولکاتہ ویسٹ بنگال سے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو بعض اوقات اس طرح کا ذہن جاتا ہے کہ تو اس طرح کا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب رپورٹیں کرواتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو میاں بیوی کے دونوں کے معاملات بالکل درست آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کی شیطان جو ہے وسوسے ڈال دیتا ہے، اس طرف ذہن جاتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ ایک تو کوئی جادو کا توڑ بھی اگر ہمارے ناظرین کو مل جائے کہ اگر کر لیا جائے تو اگر واقعی میں کوئی جادو کیا گیا ہے، بندش کی گئی ہے، تو وہ بھی ٹوٹ جائے اور اولاد بھی نصیب ہو جائے. اس کے لیے جی، اس کے لیے دونوں روحانی علاج پیش کرتا ہوں. اولاد کے بے اولادی بھی دور ہو اور ساتھ ساتھ میں جادو سے بھی محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے ہر نماز کے بعد اپنا یہ معمول بنا لیں، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو 7 ٹائمز ہر نماز کے بعد کنٹینیوسلی آپ اس کا ورد کریں. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جادو سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بے اولادی کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے یہ کہ یا متینو، یا متینو، یا متینو 41 مرتبہ یہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. یا متینو. اور یا حمیدو یہ بعد نماز ظہر اور عصر بعد ٹھیک ہے. یہ پڑھنا ہے یا حمیدو. اور یا حیو یا قیومو یہ مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ. مراد پوری ہونے تک یہ عمل کنٹینیوسلی جاری رکھیں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو نیک اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اور ایک سوال تھا کہ گھر والوں کو یعنی بچوں کی امی کا شاید انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پتھری ہے جس کا درد بھی رہتا ہے، تو اور بعض اوقات پتے میں بھی، پتے کی جو تھیلی ہوتی ہے بلیڈر، اس کے اندر بھی جو ہے وہ پتھری ہوتی ہے، گردے میں بھی پتھری ہوتی ہے، کڈنی سٹون اور ایک بلیڈر میں بھی سٹون ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرے کہ اگر کہیں بھی ہے پتھری تو نکل جائے؟ اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. اس کے لیے آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار 7 مرتبہ جو ہے سورہ علم نشرح یہ پڑھنا ہے. جب بھی آپ سورہ علم نشرح شروع کریں گے تو ساتھ میں بسم اللہ شریف بھی پڑھیں. یہ پڑھ کر جو ہے جس پر یہ تکلیف ہے، جس گردے میں پتھری ہے، اس پر آپ دم فرما دیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. اچھا، اگر پتے کی تھیلی میں پتھری ہے تو اس کے لیے بھی دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو ہیں وہ سورہ علم نشرح پارہ 30 میں ہے، بڑی مشہور و معروف صورت مبارکہ ہے، بابرکت صورت ہے. اسے 7 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر. جہاں اگر پتے کی تھیلی میں پتھری ہے تو وہاں دم کر دے، یا پھر اگر کڈنی سٹون ہے تو گردے پہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی عمل کر لیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ 46 ٹائمز سادے کاغذ پر، یعنی ایسا کاغذ جس پر لائنیں نہ بنی ہو، ایسے سادے کاغذ پر آپ ایسی پین سے لکھ لیں جو پین پانی وغیرہ سے انک چھوڑ دیں، یعنی کاغذ پہ جو لکھا ہے وہ مٹ جانا چاہیے. ایسے انک سے آپ اس کو لکھ لیں اور اسے پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کاغذ کو، اس کا پانی جس کو پتے کی تھیلی میں پتھری ہے یا پھر کڈنی میں پتھری ہے، گردے میں، تو اس کو یہ پانی بھی ساتھ میں پلاتے رہے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہو جائے گی. جی شعیب بھائی استخارہ کرنا تھا، ثاقب بن شہناز ہے، کیا فرمائیں گے؟ ثاقب بھائی یہ قرضے میں مبتلا تھے اور بتا رہے تھے کہ پریشانی بہت ہیں، جی. تو ان کا استخارہ کیا گیا؟ استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے
ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جس سے سب قرض بھی ہیں اور وائس سے بھی ایسا پتہ چلا تھا کہ بیچارے کافی پریشان ہیں، رشتے میں بھی شادی میں بھی رکاوٹ رکاوٹ کا ذکر کیا ہے، کچھ عمل کی ان کی پریشانیاں دور ہو، قرض بھی ختم ہو، رشتے کے اسباب بھی بن جائے، اس کے لیے اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو اس کا ورد رکھیں، اور قرآن پاک کی 30ویں پارے کی مشہور صورت ہے سورہ تکاثر، جو کہ 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ یہ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ قرض جو ہے بہت جلد انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ایک آسان وظیفہ قرض کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر نماز کے بعد 7 ٹائمز سورہ قریش یہ پڑھ لیں، تاحصل مراد اس کا وظیفہ پڑھیں، دعا پڑھ کر دعا کریں، اللہ نے چاہا تو باہر جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ 7 بار سورہ قریش، 7 مرتبہ۔ اچھا، یہ بڑی آسان بھی سورہ مبارک ہے، بہت ساروں جی، کو یاد یاد بھی بھی ہوتی ہوتی ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ والی صورت ہے سورہ قریش۔ تو آپ اس کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ کر اللہ کریم سے دعا کرنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور آپ کا قرض جلدی ادا ہو جائے گا۔ اچھا، شادی میں رکاوٹ کا بھی کہہ رہے تھے، کوئی ایسا عمل کہ شادی کے بھی اسباب بن جائے ان کے؟ نمازوں کی پابندی فرمائیں، اور بالخصوص عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے جو ہے 41 مرتبہ سورہ اخلاص 90 دن تک کنٹینیوسلی عمل کرنا ہے، اور صرف اسی شادی کے لیے دعا مانگے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس 90 دن کے اندر انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین اکرام، یوٹیوب پر بھی الحمدللہ عز و جل FGN چینل دیکھا جاتا ہے، اور ابھی بھی ہمارا پروگرام لائیو جو ہے یہ یوٹیوب پر آ رہا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو آپ اپنے جاننے والے پہچاننے والے، یقیناً آج دنیا میں کون پریشان نہیں ہے، ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر کسی کے پاس میں مال کی فراوانی ہے، کاروبار اچھا ہے، تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس میں مال کم ہے، جو اس کی پریشانی میں اگر مبتلا ہے تو صحت اچھی ہوتی ہے، کسی یعنی کوئی نہ کوئی پریشانی میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ایسے ہی پریشان حالوں کے لیے وظائف ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کسی کو ایسی لنک شیئر کر دیں، وہ یہ سلسلہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جس پریشانی میں مبتلا ہے اسی پریشانی کا ذکر کسی کے ذریعے ہو جائے، اور اس پریشانی کے دفع کے لیے یہاں وظیفہ دے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھنے والا جس کو آپ نے لنک شیئر کی تھی وہ بھی یہ وظیفہ کرے اور اپنی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو ضرور اپنے پہچان والوں میں اس کی لنک ابھی ہاتھوں ہاتھ شیئر کر دے۔ اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل سوال کو آپ کے سلسلے میں شامل کر لیں گے۔ آئیے کچھ اور آڈیو سوالوں کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کولکاتہ اسٹیٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ اولاد اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے اور ماں کو زیادہ پریشان کرے تو اس کا کیا حل ہے؟ روحانی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے، نافرمان کو فرما بردار بنانے کے لیے انشاءاللہ عمل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلال رضا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کے حوالے سے ایسا ہے کہ ان کی کہیں پہ جاب کی یا پھر کاروبار کی ترکیب نہیں بن رہی، برائے کرم اس حوالے سے روحانی علاج ہو تو عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ جاب کی تلاش میں ہے، کسی کے لیے سوال کر رہے ہیں، انشاءاللہ جاب مل جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ آئیے کچھ یوٹیوب پہ جو سوالات موصول ہو رہے ہیں ان کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال موصول ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کا نام عفیفہ ہے اور امی کا نام عائشہ ہے۔ میری بہن بچپن سے گرتی رہتی ہیں اور ہر روز چوٹ لگتی ہیں، بہت ضدی بھی ہے، استخارہ فرما دیجیے۔ بچپن سے گر رہی ہیں، چوٹ بھی لگتی ہیں اور ضد بھی بہت کرتی ہیں، تو اس کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی، ایک سوال دے دیجیے اور آڈیو سوال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عاقب اتاری گجرات ہمت نگر سے عرض کر رہا ہوں. میرا روحانی علاج سلسلے کے میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے پیسے کسی جگہ پھنس چکے ہو تو انہیں واپس لانے کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنی رقم واپس مل جائے، اس کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں توقیر اتاری کا عرض کر رہا ہوں. میرے امی کا نام مسرت جہاں اور رشتے کے تعلق سے کچھ سوال تھا. رشتہ لگ کے بعد ٹوٹ جا رہا ہے تو اس کے بارے میں کچھ ساتھ فرما دیجیے. کوئی وظائف ہو تو بتا دیں اور استخارہ بھی آپ کر کے بتا دیں مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی رشتہ کہیں طے ہو رہا ہے پھر ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی شعیب بھائی جی 2-3 استخارے کرنے ہیں. ایک تو ابھی جو سوال ہوا ہے توقیر بن عشرت جہاں، رشتہ طے ہوتا ہے لیکن پھر ٹوٹ جاتا ہے. پھر ایک تو ہے عفیفہ جی جو ہے، ان کا بھی استخارہ کرنا ہے. آپ استخارہ فرما لیں. سید صاحب ایک سوال کیا گیا ہے کہ نافرمان اولاد ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتی ہیں، تو ان کو فرما بردار بنانے کے لیے کیا کرنے کے لیے؟ جی اس کے لیے آپ جب بچہ سویا ہوا ہو تو فجر کی نماز کے بعد میں جو ہے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا شہید ہو یا شہید ہو یا شہید ہو 21 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اچھا بلال رضا ہیں، کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جاب کی تلاش میں ہیں لیکن جاب وغیرہ کہیں مل نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی ان کے روحانی علاج کے لیے روزگار مل جائے، جاب مل جائے کہیں؟ ان کے لیے جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں 111 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یہ پڑھ کر آپ دعا کریں. انشاءاللہ الکریم کامیابی ملی. چاہے انٹرویو ہو، نیا کام شروع کرنا ہو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ غیب سے آپ کے یہ اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. 111 بار یا حی یا حی یا قیوم. کوئی وقت خاص ہے یا کوئی بھی وقت میں؟ کوئی بھی وقت میں کر سکتے ہیں. روزانہ کرے تا حصول مراد آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ جو ہے وہ جاب وغیرہ مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. عاقب اتاری ہے ہمت نگر سے، پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کاروبار کرتے ہیں بعض اوقات یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے پیسے لیے تھے کچھ دن کی مہلت کے لیے قرض کے طور پر، اب وہ واپس نہیں لوٹا رہا ہے. کاروبار کیے تھے، جو نفع نکلنا تھا یا کاروبار بعد میں کسی وجہ سے دونوں نے آپس میں ختم کر دیا پارٹنرشپ، تو اب پیسے جس کے بنتے ہیں تو ایک سامنے والا جو ہے وہ پیسے نہیں لوٹا رہا ہے. تو اس طرح بڑی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے. اب کیا فرمائیں گے کہ ان کا پیسہ مل جائے، کہیں پھنسا ہے تو؟ اللہ کرے جلد سے جلد ان کے پیسے مل بھی جائیں. اس کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے. اول تو یہ کہ مقروء وقت کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد میں 75 مرتبہ، ہر سجدے میں 75 مرتبہ یا مذل یا معز یا مذل یا معز یہ پڑھیے. پڑھ لینے کے بعد نماز کے بعد اپنے جائز حق کے لیے آپ دعا مانگیے. جو بھی رقم آپ کی پھنسی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ. اچھا مکروہ وقت کا آپ نے ذکر کیا کہ غیر مکروہ وقت میں کہ نماز پڑھنی ہے، نفل نماز ہے، تو وہ اگر مکروہ وقت دن میں جو آتے ہیں اگر اس کی بھی کچھ وضاحت ہو عصر کی نماز کے بعد نہ ہو، فجر کی نماز کے بعد نہ ہو، طلوع آفتاب کے بعد میں 20 منٹ کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں وہ. ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. ایسا دن میں جو ہے نا 3 وقت ایسے آتے ہیں جس میں تلاوت قرآن کرنا بھی خلاف اولا ہے اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو یا قضا نماز ہو، تو کوئی بھی نماز اس وقت میں جائز نہیں ہے. ایسے 3 اوقات دن میں آتے. آپ کو دعوت اسلامی انڈیا، دعوت اسلامی کا اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم، آپ اس کو پلے اسٹور سے iOS، اگر آپ آئی فون یوزر ہیں
تو آپ جو ہے iOS سے بھی جو ہے اس کو iOS ورژن پر بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو طلوع آفتاب کا وقت نظر آئے گا، تو جو طلوع آفتاب کا وقت ہے اس میں +20 منٹ کرنا ہے، تو یہ جو طلوع آفتاب کے وقت سے 20 منٹ کا جو وقت ہے اس میں کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی پھر طلوع آفتاب کے بعد میں جب 20 منٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ نماز یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک وقت آتا ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا وقت، آپ کو اس میں جو ہے وہ غروب آفتاب کا ٹائم نظر آ جائے گا، تو غروب آفتاب کا جو ٹائم ہے اس میں -20 منٹ کر لے، تو یہ جو -20 منٹ ہے یہ وقت میں بھی کوئی نماز جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو ہاں اس دن کی اگر عصر نہیں پڑھے تھے تو علماء کہتے ہیں کہ آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ وقت میں بھی پھر ہمیں یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اور پھر تیسرا ایک وقت آتا ہے کہ ضحوِ کبریٰ سے لے کر نصف النہار تک کا وقت، تو آپ کو یہ دونوں وقت نظر آ جائیں گے، ضحوِ کبریٰ بھی نظر آ جائے گا، نصف النہار بھی نظر آ جائے گا، جس کو عموماً ہماری عام زبان میں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، جس میں سورج بالکل سر پر چڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ وقت ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں یہ عمل آپ نے نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ عمل کریں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی پھنسی ہوئی رقم ہے وہ بھی مل جائے گی۔ یہ عمل اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی آپ کو بیجا ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو اس کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی حفاظت ہوگی۔ جی شعیب بھائی، استخارے کرنے تھے، ایک تو عفیفہ کا استخارہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ عفیفہ کا استخارہ کیا گیا، یہ گرتی ہے بار بار، ان کو مار لگ جاتا ہے۔ استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا توقیر بھائی، رشتے میں رکاوٹ، رشتہ لگتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس حوالے سے استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آپ کے ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی سید صاحب، عفیفہ بنت عائشہ گرتی بہت ہے، چھوٹی بچی ہیں شاید، اور استخارہ میں بھی نظر بد کا اشارہ آیا ہے، نظر بھی اتر جائے اور پھر ان کا گرنا بھی بند ہو جائے، اور بالخصوص ایک ذکر بھی کیا گیا کہ جو ہے ضد بھی کرتی ہیں، تو ان کا ضد کرنا بھی بند ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ ایک تو یہ کہ یا مہیمنو، یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 مرتبہ 29 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر یہ پڑھ کر دم کر لیں۔ دوسری چیز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ بھی پڑھ کر اپنے پر دم کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ تیسری چیز روزانہ جو ہے بچی پر جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ بچی پہ دم کریں، اس سے انشاءاللہ بے جا جو ضد پن ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے میں ہر بار بسم اللہ سے شروع ہر بار کیا بسم جائے؟ اللہ شریف پڑھنی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ایک سوال ہوا تھا، توقیر بھائی ہیں، ماں جو ہے رشتہ لگ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، تو کوئی ایسا عمل کہ ان کے رشتے کے اسباب بن جائے؟ جی، مطلب کہ یہ بھی بتایا کہ بار بار ٹوٹ جاتی ہیں نا؟ جی جی، رشتہ لگتا ہے پھر ٹوٹ جا رہا ہے ان کا، جی وقتی آزمائش ہے استخارہ میں؟ جی، جن کی رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہو، ٹوٹ جاتی ہو، منگنی ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس کے لیے بعد نماز فجر جو ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر جو ہے اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم جلد شادی بھی ہوگی اور انشاءاللہ گھر بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ صبر بھی کریں، یقیناً ہم پر پہنچنے والی پریشانی یا ہمارے جو حالات ابھی چل رہے ہیں، اس میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ حکمت اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اس حال اگر تکلیف والے حالات ہیں، پریشانی والے حالات ہیں، بیماری والے حالات ہیں، تو اس سے نکلنے کے لیے جو جائز طریقے ہیں اس کے علاج کے، وہ کیے جائے۔ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا، شادی میں رکاوٹ طے ہو رہے ہیں پھر ٹوٹ جا رہے ہیں، تو اللہ پاک کے اس حال میں بھی راضی رہے، شکر کرتے رہیں، اور اس تکلیف سے نکلنے کے لیے جو عمل بتایا گیا ہے ابھی کہ فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام،
یا آپ کو پڑھنا ہے تا حصول مراد آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب تک رشتے کے اسباب نہیں بنتے. اللہ پاک نے چاہا تو آپ یہ کچھ دن عمل شروع کریں گے تو رشتہ اچھی جگہ طے بھی ہوگا, نکاح ہونے کے بعد میں اللہ نے چاہا تو گھر بھی چلتا رہے گا. عمل کیجئے, انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا. کچھ سوالات یوٹیوب پر بھی موصول ہوئے ہیں, ان کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے, ذیشان اتاری ہیں, کہہ رہے ہیں کہ غیر شادی شدہ نوجوان کو شہوت سے بچنے کا عمل عطا فرما دے, یعنی شہوت تنگ کرتی ہیں تو اس سے حفاظت ہو, اس کے لیے روحانی علاج. ٹھیک ہے, انشاءاللہ عز و جل ذیشان بھائی آپ کو عرض کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے, سلام, یہ سوال کر رہے ہیں ابو الحسن تجمل اتاری مدنی ہے کہ بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کرنے کے لیے روحانی علاج بیان فرمائیے. تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. ایک اور سوال موصول ہوا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کا نام محمد اشرف ہے اور والدہ کا نام امیرن بیگم ہے. میرے بھائی کاروبار کی طرف سے بہت پریشان ہیں, کاروبار میں رکاوٹ آ جاتی ہیں, استخارہ کر دیجئے. جی شعیب بھائی آپ نوٹ فرما لیں, کاروباری تکلیف ہے, کاروبار میں رکاوٹیں آتی ہیں, تو ان کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ جواب بھی دیں, روحانی علاج بھی پھر بیان کرتے ہیں. جی ایک آڈیو سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ روحانی علاج سلسلے میں یہ سوال ہے کہ صحت مند رہنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, صحت مند رہنے کا روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اطہر حسین ہے, میں جمشید پور جھارکھنڈ سے ہوں. سوال یہ ہے کہ میرے بچے کو نا بار بار نظر لگ جاتی ہے, تو اس کے ایسا کوئی روحانی علاج ہے تو ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے اطہر حسین بھائی, آپ کو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیں, جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں. جی ایک سوال سید صاحب موصول ہوا ہے, تجمل بھائی ہیں, تجمل مدنی صاحب ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے روحانی علاج اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے روحانی علاج جاننا ہے. شوگر اور بلڈ پریشر کے تعلق سے بہت ہی پیارا روحانی علاج سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ کوثر 3 مرتبہ. ٹھیک ہے, اور جب بھی پڑھیں تو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں, خود پڑھ کر یا پڑھوا کر جو ہے پانی پہ دم کر کے پئیں. بی پی ہو یا شوگر ہو انشاءاللہ آپ نارمل ہو جائیں گے, اور مدت تا حصول علاج کنٹینیو کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ کا بی پی بھی نارمل رہے گا اور شوگر بھی نارمل رہے گا انشاءاللہ. اچھا, شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب بیمار عابد میں ایک گھریلو علاج بھی بیان کیا ہے, یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے, بلڈ پریشر کے لیے بھی, اور اللہ پاک نے چاہا تو اس گھریلو علاج کی برکت سے شوگر بھی آپ کا کنٹرول رہے گا. وہ ہے کہ حسب ضرورت کریلے کاٹ کر جو ہے اس کے بیج سمیت اسے پہلے خشک کر لے. اپنے کریلے کو کاٹ لینا ہے اور اس کو بیج سمیت آپ سکھا لے, اور پھر جب یہ سوکھ جائے, خشک ہو جائے, تو اس کا پاؤڈر بنا لے. آپ پیس کر گرائنڈر وغیرہ میں پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کر اپنے پاس میں محفوظ کر لیں, اور صبح و شام آدھی چمچی, یعنی جو ٹی اسپون ہے آدھا چمچ آپ ٹی اسپون اس کو جو ہے وہ پانی کے ساتھ میں آپ نگل لیں. جیسے دوائی ہم کھاتے ہیں اس طرح سے اس کو آپ کھا لیں, پانی پی لیں. اللہ پاک نے چاہا تو شوگر بھی اور بلڈ پریشر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول بھی اللہ کریم نے چاہا تو نارمل رہے گا. اگر ہے تو انشاءاللہ اتر جائے گا, اگر نہیں ہے تو یہ آگے نہیں بڑھے گا, کنٹرول میں رہے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ بھی تا حصول جو ہے وہ شفا مدت علاج اس کی وہی ہے کہ جب تک آپ کی بیماری دور نہیں ہوتی ہے تب تک آپ نے اس طرح کا پاؤڈر استعمال کرنا ہے. اور دوسری چیز کہ یہ جو بھی علاج گھریلو علاج جو بیان کیے جاتے کھانے ہیں لگانے وغیرہ کے لیے, تو یہ عمل کرنے سے پہلے اپنا جو فیملی ڈاکٹر ہیں یا آپ جہاں پر اپنا شوگر یا بلڈ پریشر کا علاج کروا رہے ہوں گے تو وہاں پر ڈاکٹر سے بھی آپ نے اس کی
مشاورت کر لینی، ایک مشورہ کر لیں، ان کو بتا دیں میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اگر اجازت دے تو پھر یہ علاج کو آپ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک تو سوال تھا کہ جو ہے وہ صحت مند رہنے کے لیے روحانی علاج جاننا چاہ رہے تھے کہ صحت مند رہے۔ ایک تو ہے کہ کم خوردن، جی، کم گفتن اور کم سونا، یہ بھی ہے، کم کھانا، کم بولنا، ہاں یہ جو ہے وہ سمجھو کہ ایک تصوف کے تین اصول ہیں، جی ہاں تین اصول تین اصول بیان بھی کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ تین علاج جو ہے جو کرتا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل، جیسے کم کھائے گا تو صحت مند رہے گا، کم گفتن کم بولے گا تو انشاءاللہ آفتوں سے بچا رہے گا، اور کم سوئے گا تو انشاءاللہ بہت سارے کام اس کے پورے ہوں گے۔ کئی سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو سونے کی وجہ سے پورے نہیں ہو پاتے ہیں، تو ہر ایک کی لمٹ ہے، کھانے کی لمٹ ہے، اس لمٹ میں کھانا کھائے، صحت مند رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کھانے میں بھی ایسا ہے نا کہ غذا کے بھی تین حصے کر لیے جائیں، ہاں ہے نا، ایک حصہ پانی ہو، ایک حصہ ہوا ہو، جی، ہے نا، اور ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کا ہو جو آپ کھا رہے ہیں، اس طرح تین حصے آپ کر لیں، کھانا پانی ہوا، تو انشاءاللہ عز و جل صحت مند رہیں گے آپ۔ جی، کوئی اور روحانی علاج بھی کہ طبیعت اگر خراب ہو جاتی ہے تو کر لے تو صحت مند ہو جائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ جو ہے نا یا حیو یا حیو یا حیو 1000 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صحت یاب انشاءاللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی آسان چھوٹا عمل ایک یہ بھی ہے کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لیں تو انشاءاللہ صحت مند رہیں گے آپ۔ یا مؤمنو 115 بار، 115 بار، ٹھیک ہے۔ جی، ایک ہے اطہر بھائی ہیں، اطہر حسین جمشید پور جھارکھنڈ سے پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کو بار بار نظر لگ جاتی ہیں، تو اس کے لیے نظر کے ایک تو نظر اتر بھی جائے اور ایک ہے کہ نظر بد سے حفاظتی رہے، نظر نہ لگے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے تو شروع میں بھی ایک عرض کیا گیا ہے، جی، وہ عمل بھی کریں، ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یعنی 7 مرتبہ ٹھیک ہے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر سفید کانچ کے پانی سے بھرے ہوئے گلاس میں دم کر کے جس کو نظر لگی ہو اس کو پلا دیجئے، بچہ ہو یا بڑا، کیسی ہی نظر بد ہو انشاءاللہ شفا ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور یہ علاج مدت تا حصول شفا جاری رکھیں، انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک سوال تھا جی شعیب بھائی، کچھ استخارہ کے لیے سوالات تھے، آپ پہلے جواب دے دیں استخارہ۔ محمد اشرف بھائی جی، ان کا استخارہ کیا گیا، یہ کاروباری پریشانی کے حوالے سے فرما رہے تھے، استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہے اشرف بھائی، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ذیشان بھائی نے بھی ایک سوال پوچھا تھا، کوئی ذیشان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے نوجوانوں کو شہوت تنگ کرتی ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو شیطانی وسوسے ہیں، ان کی طرف سے پہنچنے والی شہوتیں ہیں، یعنی شیطان کی طرف سے جو شہوت تنگ کرتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ اس کے لیے آپ جو ہے ہر نماز کے بعد یا مانع یا معطی یہ اس کا ورد کریں، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل جو شہوت تنگ کرتی دور ہو جائے گی۔ اور خصوص طور پر عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مقسطو یا مقسطو یا مقسطو اس کا ورد کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرحمن سے بھی ایک سوال ہوا تھا کہ خاص کر کے تو وہ ایک بد فعلی کے متعلق کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے تو ایک یہ کہ لاحول شریف کی کثرت کرے، اور روزے اگر کثرت سے رکھ سکتا ہے تو روزے بھی رکھیں، تو نفل روزوں کی تو بڑی برکتیں ہیں، ماہ شوال المکرم اس میں تو باقاعدہ 6 روزے رکھنے کی برکتیں کتابوں میں ہے کہ 6 روزے رکھنے کے اپنے فضائل لکھے ہوئے ہیں، تو آپ 6 روزے بھی رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس طرح روزے رکھنا شروع کر دے، یا پیر اور ہر جمعرات، ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ رکھنا شروع کر دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو یا طاقت نہیں رکھتے تو ہر پیر شریف کا روزہ رکھنا شروع کر دے، اس کی طاقت نہ ہو تو پورے مہینے میں جو
13, 14, 15 چاند کی 13, 14, 15 ایام 20 کہلاتے ہیں یہ دن. تو اس میں جو ہے آپ روزے رکھنا شروع کر دیں. تو اس طرح آپ وقتاً فوقتاً روزے بھی رکھے اور لاحول شریف کے ساتھ ساتھ کثرت بھی کرے. عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مقسطو یہ بھی پڑھنا ہے تو یہ بھی عمل کرے. تو انشاءاللہ عز و جل شہوت وغیرہ سے یہ تنگ نہیں کریں گی. اللہ پاک نے چاہا تو گناہ نہیں کروائے گی، شیطان کے مکر سے، شیطان کے فریب سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا. جی محمد اشرف بھائی، یہ جی یوٹیوب پر ان کا استخارہ کیا گیا ہے نا، جی ان کے کاروبار میں پریشانی بہت ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنما کاروباری پریشانی ہے. جی جی، نماز عصر کے بعد کنٹینیوسلی آپ یہ عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اس کا کنٹینیوسلی ورد کریں. اللہ نے چاہ جو بھی پریشانی آ رہی ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. کچھ یوٹیوب پر مزید سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کو بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے کہ السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خالہ کا نام شمع ہے اور ان کی امی کا نام انیسہ خاتون ہے. میری خالہ کا استخارہ کروانا ہے، ان کے لیے رشتے آتے ہیں پر شادی فکس نہیں ہو پا رہی ہے. کافی سالوں سے یہی ہو رہا ہے. ہیلتھ لگنے کا روحانی علاج بھی بتا دیں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل، یعنی ہیلتھ لگنے سے مراد شاید طبیعت صحیح نہیں رہتی ہوگی، ہاں صحت مند رہنے کے لیے. تو ان کا استخارہ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں. اور لیکوریا کا جو ہے نا انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ لیکوریا کا بھی روحانی علاج، انشاءاللہ عز و جل آپ کو لیکوریا کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے، محمد ساحل رضا بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں حضرت پہلے سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت موٹاپا کم ہونے کا روحانی علاج اور گھریلو علاج عطا فرما دے. موٹاپا کم ہونے کے لیے بھی گھریلو علاج اور روحانی علاج جاننا ہے. ابھی کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں کم خوردن. تو ایک تو یہی ہے کہ موٹاپے کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ ہمارے بھوک کے ہم 3 حصے کر لیں. ایک حصہ جو ہے وہ کھانے پر گزارا کر لیں، پھر ایک حصہ پانی پر. یہ بھوک کے 2 حصے ختم ہو جائے اور ایک حصہ خالی رکھیں کہ ہم کھانا کھانے کے بعد میں جو سانس لیں گے، عمل تنفس جو ہم کرتے ہیں، سانس لینا سانس چھوڑنا، اس کے ذریعے پیٹ میں بھی جو ہے وہ ہمارے ہوا بھرتی ہیں. تو ہوا کے لیے یہ تیسرا حصہ ہم پیٹ کا خالی رکھیں. اس طرح بھی کم کھائے. پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پورا موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے پورا ایک نظام دیا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، ہفتے بھر میں کتنا کھانا ہے. یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک پورا جدول امیر اہل سنت نے دیا ہے پورا، کہ کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا حصہ کھانا ہے، کتنی مقدار میں کھانا ہے. جیسے امیر اہل سنت نے اس میں لکھا ہے کہ بادی پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے، جیسے آلو ہے، پتہ گوبھی ہے اور بیگن ہے، یہ اس طرح کی کچھ چیزیں، ٹماٹر ہے، اس طرح کی نا کچھ چیزیں امیر اہل سنت نے اس میں لکھی ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائے. فریز میں جیسے ٹھنڈی کی ہوئی چیزوں سے بچے. تلی ہوئی چیزیں ہیں، پزا ہے، پراٹھے ہیں، سموسے ہیں اور وڑا پاؤ ہیں، اس طرح کی چیزوں سے آپ پرہیز کریں. تلی ہوئی جو چیزیں ہیں تو اس سے آپ پرہیز کریں اور نارمل غذا کھائے، کم مقدار میں کھائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا موٹاپا اگر ہے تو وہ کم ہو جائے گا. اور میٹھی چیزوں سے بھی پرہیز، میٹھی چیزوں سے والی جو چیزیں بیکری آئٹمز ہیں اس سے بھی پرہیز ہے. پھر واکنگ بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے. 45 منٹ امیر علیہ سنت نے اس میں تحریر فرمایا کہ 45 منٹ جو ہے وہ یا تو صبح یا تو شام، یہ تیز، پہلے 15 منٹ تیز قدموں سے چلے، پھر 15 منٹ نارمل قدم سے چلے، پھر 15 منٹ تیز قدموں سے چلے. اس طرح کا آپ نے اس کو دیا ہے کہ 15 منٹ کر کے 45 منٹ روزانہ واکنگ کرے. انشاءاللہ عز و جل اس سے شوگر بھی کنٹرول رہتی ہیں اور اللہ کریم نے چاہا تو صحت بھی اچھی رہے گی، موٹاپا بھی نہیں بڑھے گا. تو اس طرح کے آپ عمل کو شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو موٹاپا کم ہوتا ہوا محسوس ہوگا. کتاب کا نام؟ جی کتاب کا نام بھی؟ ہاں، وزن کم کرنے کا طریقہ، اس میں بھی بہت ساری چیزیں، ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ انڈیا نے شائع کی ہیں، وزن کم کرنے کا طریقہ. تو آپ اس کو بھی چاہے تو حاصل کر لیں، اس میں بھی یہ ساری چیزیں جو بھی بیان کی گئی ہے اس میں بھی تحریر ہے. اور آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا کر اگر لکھیں گے کہ وزن کم کرنے کا پیمفلیٹ بائی
امیر اہل سنت یا بھائی مولانا الیاس اتار قادری، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بھی یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ پیمفلیٹ مل جائے گا، 2 پیج کا پیمفلیٹ ہے، اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک اور سوال ہے، اس کو بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں کہ السلام علیکم، میری بیٹی کے رشتے کے لیے استخارہ کروانا ہے، بیٹی کا نام بشرا ہے اور والدہ کا نام تنظیم ہے، اور جس سے رشتہ آیا ہے اس کا نام، اچھا جس کا اس طرح کے یعنی رشتوں کے لیے تو اس میں ہماری کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کچھ معلومات ہمیں درکار ہوتی ہے، پھر اس کا استخارہ کیا جاتا ہے، تو آپ ایک نمبر میں عرض کرتا ہوں، آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر لیں، اگر اسلامی بہن ہے تو وہ جو ہے اپنے گھر کے کسی محرم سے ہمیں کال کروا لے، صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہماری استخارہ کی کال سروس شروع رہتی ہے، اس نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ سوالات پوچھیں گے، آپ اس کے جواب دے دیں، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے جواب دیا جائے گا۔ نمبر آپ اسکرین کے اوپر بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے، جو پٹی چل رہی ہے اس پر بھی آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں، ویسے نمبر بھی آپ چاہیں تو نوٹ فرما لیں کہ 02268971126، اس نمبر پر آپ ہم سے استخارہ کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ چلتے ہیں کچھ آڈیو سوالات کی طرف، پھر انشاءاللہ عز و جل سب کے جواب ایک ساتھ دیتے ہیں۔ جی کچھ سوالات دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہاب احمد ہے، میں کولکتہ سے بول رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں دینی ماحول بنانے کا کوئی اگر وظیفہ ہو تو آپ ارشاد فرما دیں تاکہ گھر میں جو ہے اچھے ماحول بن جائے اور وہ ہمیشہ استقامت کے ساتھ وہ ماحول رہے گھر میں۔ صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد اتاری اندور کے شہر چندن نگر سے عرض کر رہا ہوں، ایف جی این چینل پر سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، میری عرض یہ ہے کہ اس میں مجھے بتا دیجئے کہ سر جو ہے آدھا سر دکھتا ہے پیچھے کی طرف سے، تو اس کا کیا علاج روحانی علاج ہے، رہنمائی فرما دیجئے، دعا کا طالب بھی ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ شاہد بھائی آپ کو آدھے سر کا درد دور ہونے کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی چلتے ہیں استخارہ کی طرف۔ کہ شعبہ آپ استخارہ فرما لیں جن لوگوں کے استخارہ کرنے ہیں۔ اور سید صاحب ایک تو ہے کہ جیسے گھر میں خوشگوار ماحول بن جائے، دینی ماحول بن جائے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج کرنا اگر کیا کیا جائے تو؟ اس کے لیے تو طریقہ کار تو یہی ہے کہ گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ صحیح۔ اگر وہ خود بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ گھر میں بھی انشاءاللہ دینی ماحول بنیں گے۔ یعنی گھر والوں کے ساتھ میں جیسے بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ میں ادب سے بات کرے، اپنے ہم عمر والوں کے ساتھ میں بھی صحیح انداز سے رہے، تو بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ صحیح، اسے انشاءاللہ جی گھر میں جیسے جا رہے ہوں تو سلام کر کے گھر میں داخل ہوں، ٹھیک ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو تو اس کے لیے آپ اور جی سے گفتگو کریں، ہر ایک چھوٹے کا لحاظ کریں، تو انشاءاللہ اس سے دینی ماحول بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب یہ بھی ہے امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ جیسے والدین کو دیکھیں اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہوں تو آپ اپنی نشست والدین کے لیے خالی کر دیں، یعنی اگر کرسی پہ آپ بیٹھے تھے آپ اٹھ جائیں، امی آئے ہیں تو امی کو محبت سے بیٹھا دیں، والد صاحب آئے ہیں والد صاحب کو محبت سے بیٹھا دے، بڑے بھائی آئے ہیں تو ان کو محبت سے بیٹھا دے، اپنی چیئر ان کو دے دے، تو بچے جب یہ دیکھیں گے انداز کہ میرے والد ہیں وہ جو ہے یا میری والدہ جو ہے وہ اپنے بڑوں کے ساتھ میں، اپنے میرے دادا دادی کے ساتھ میں یا نانا نانی کے ساتھ میں ان کا یہ انداز ہے، تو اس سے بچوں کی تربیت ہو جائے گی کہ مجھے بھی بڑوں کو اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو بڑوں کے کرسی پیش کرنا ہے، اپنی نشست ان کو دینا ہے، پھر والدین کے ہاتھ پاؤں بھی چومے۔ اس کے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم باہر تو بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، منکسر المزاج ہوتے ہیں، بڑے نیک گردانے جاتے ہیں، لیکن گھر میں ہمارا انداز جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا گھر میں پھر ہمارا اثر نہیں بن پاتا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے سید صاحب، ایک بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مبلغ ہیں، ہم دین کا کام کرتے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ہم گھر کو سدھارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جارحانہ ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے، تو اس سے پھر اثر نہیں بن پاتا ہے۔ اصلاح کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ کرے، محبت کے ساتھ میں کرے، تو انشاءاللہ عز و جل گھر کے اندر دینی ماحول بنے گا۔ اچھا، لوگ پہلے ذات مانتے ہیں پھر بات مانتے ہیں، یہ لوگوں کا ایک مزاج بنا ہے
یہ میری بھی طبیعت ہے، آپ کی بھی طبیعت ہوگی کہ انسان کی ذات مان لی پھر بات مانی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، نبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت پہلے ہی عطا فرمائی تھی، لیکن 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہ اعلان نبوت 40 سال میں فرمایا تو 40 سال تک نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے اپنی ذات منوائی، اپنے کردار سے لوگوں کو امین بتا دیا کہ میں امین ہوں، اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں صادق ہوں۔ تو لوگ آپ کی ذات مانتے تھے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کئی خوش نصیب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ دی۔ تو ذات مان لیتے ہیں تو پھر بات بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی ذات منوائیں تو آپ کو محبت بھرا انداز رکھنا پڑے گا، آپ کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا، پھر آپ جب گھر کے افراد کو دعوت دیں گے، سمجھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی بات بھی لوگ مانیں گے انشاءاللہ۔ اچھا FGN چینل بھی اگر اپنے گھر پہ جاری کرے تو اس میں بھی الحمدللہ پروگرامز آتے ہیں، مبلغین بیانات کرتے ہیں، جس میں گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے متعلق بھی وقتاً فوقتاً مدنی پھولوں کا سلسلہ رہتا ہے، پھر گھر کے افراد کو سدھرنے کے لیے بھی الحمدللہ مدنی پھول دیے جاتے رہتے ہیں۔ یہ گھر میں جاری کریں انشاءاللہ، اس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا ایک عمل اگر آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لیں، جیسے آپ نے پانچوں نمازوں کے بعد آپ جب دعا کریں تو یہ دعا بھی آپ کر لیا کریں۔ مدنی پنصورے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان دعا باب کے اندر یہ دعا تحریر کی ہے، اور اس کے ضمن میں یہی لکھا ہے کہ اگر خوشگوار دینی ماحول گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو یہ دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لے۔ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس دعا کو آپ جو ہے اپنی دعاؤں میں شامل کر لے۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ تو اس دعا کو یہ آپ کریں گے انشاءاللہ عز و جل تو آپ کے گھر کے اندر دینی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ گھر میں درس بھی جاری کرے۔ دعوت اسلامی انڈیا کی مکتبۃ المدینہ نے کچھ کتابیں شائع کی ہیں، جیسے فیضان سنت ہے، اور غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، نیکی کی دعوت ہے، اور فیضان نماز کتاب ہے۔ ابھی گفتگو کے متعلق بھی جو ایک کتاب آئی ہے، تو یہ کتاب آپ حاصل کر لیں۔ اس سے گھر کے بچوں سے درس دلوائیں، خود درس دے، کبھی بچوں کی امی سے درس دلوائیں، اور گھر کے افراد بیٹھ کے درس سنیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول بن سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا شاہد اتاری ہیں، آدھا سر درد ہوتا ہے پیچھے کی طرف، تو اس کے لیے وہ روحانی علاج جاننا چاہ رہے کہ آدھے سر کا درد دور ہو، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ یا مجیبو 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جہاں سر میں درد ہوتا ہے وہاں دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا آدھے سر کے درد کے لیے خصوصی عمل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ میں بھی دیا ہے، اپنی کتاب جو ہے وہ گھریلو علاج، اس کتاب میں بھی امیر اہل سنت نے علاج دیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک بار سورۃ الاخلاص یہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ اگر کسی اور سے دم کروا رہے ہیں، یعنی کوئی اور عمل آپ کے لیے کر رہا ہے تو وہ پڑھ کر آپ کے سر پہ دم کر دے، ورنہ آپ اپنے اوپر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ سر میں جہاں درد ہوتا ہے پیچھے کی طرف وہاں پر ہاتھ پھیر لے۔ ایک مرتبہ آپ یہ عمل کریں، اگر درد سر ختم ہوا تو دوسری بار عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے، اور اگر دوسری بار میں درد ختم نہ ہو تو پھر 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، اور یہ اگر تیسری مرتبہ میں ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو اس طرح جب 11 کا عدد آپ مکمل کرو گے، یعنی اس طرح سے طاق عدد میں آڈ نمبرز کے اندر آپ پڑھتے جاؤں گے اول و آخر درود شریف، اور ہر بار بسم اللہ سے اس کا آغاز کرو گے سورہ اخلاص کا، اور دم کرتے جاؤں گے، تو انشاءاللہ جب 11 کا عدد مکمل ہونے تک آپ کا اللہ پاک نے چاہا تو یعنی 11 کا عدد مکمل ہوگا، آپ کے درد کا آپ کے سر کا درد انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ تو آپ چاہے تو یہ بھی عمل خود کر لے یا کسی سے کروا لے، انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ جی چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی شمع بنت انیسہ خاتون، جی رشتے لگتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں عملیات کا اشارہ بتایا جا رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کرم کی نظر فرمائے۔ جی اور ہے کوئی؟ جی بس یہی ہے۔ جیسے سب عملیات کا اشارہ ہے، ان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ رشتے لگتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں، جی تو کوئی عمل ان کے لیے بھی؟ جی ان کے لیے بھی یہی بات، نماز فجر جو ہے 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، ٹھیک ہے،
یہ پڑھ کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی۔ اگر چاہے یہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 مرتبہ، اول آخر 11 بار درود ابراہیم رات سونے سے پہلے آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم جلد انشاءاللہ شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ اچھا، انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ ہیلتھ صحت مند رہنے کے لیے، ان کی طبیعت بھی شاید صحیح نہیں رہتی ہیں، اور لیکوریا کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ لیکوریا کی بھی بیماری ہے ان کو، تو اس کے لیے کوئی عمل شفا یابی کے لیے، لیکوریا بھی ہے صحت مند رہنے کے لیے بھی؟ جی 313 مرتبہ جو ہے سورہ کوثر اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ تعالی جو لیکوریا کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگا، اور صحت مند بھی رہیں گے، صحت مند بھی انشاءاللہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ جی اختتامی وقت ہے، ایک سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ایک سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام سرفراز احمد ہے، میں کرلا سے عرض کر رہا ہوں، اور میرے گھر آج الحمدللہ رات میں بچی کی ولادت ہوئی ہے، تو میری آپ سے عرض تھی کہ بچی کی صحت، بچی کی والدہ کی صحت کے لیے دعا بھی فرما دیجیے، اور نظر بد سے، بری نظر سے بچنے کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی بچی کی امی کی بھی، بچی کی بھی حفاظت فرمائے، بچی صحت مند رہے، آفتوں سے بچی رہے، عافیت اس کو نصیب ہو۔ جس سے سب کوئی عمل کے، جیسے جو بالخصوص نو مولود بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ خاص عمل بھی ہوتے وہ کر دے تو آفتوں سے بچہ بچا رہتا ہے۔ جی صحیح، بچہ یا بچی پیدا ہونے کے بعد میں جو ہے فوراً اگر آپ یہ عمل کر لیا جائے، یا برو یا برو یا برو 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پہ دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بالغ ہونے تک آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ الکریم۔ ٹھیک ہے، اب تو یہ لیکن کل بچی کی ولادت ہوئی تھی، اب تو کافی وقت گزر گیا ہے، پڑھ کے دم کر دیں، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ انشاءاللہ۔ اور چاہے تو جو نومولود بچے کی حفاظت کے لیے چاہے تو آپ یہ تعویذ بھی بنا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اس کی تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ تعالی موذی جانوروں اور پیچش کے مرض سے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو بہت بہت مبارک بچی کی ولادت، اللہ پاک اس بچی کو جو ہے وہ عالمہ بنائے، حافظہ بنائے، دین کی داعیہ بنائے اس کو، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو۔ چلتے ہیں ناظرین، اب اس سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا ہے، اختتامی دعا کی طرف انشاءاللہ الکریم پھر کل بھی انشاءاللہ عز و جل اسی وقت سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیے، اس کی دعوت بھی آپ عام کرتے رہیے، اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو اچھا بنا دے، ہم سب کی عادتیں بہتر ہو جائے۔ یا اللہ پاک گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، نیکیوں میں دل لگا دے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما دے، ذکر و اذکار تیرے محبوب پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب پر بھی قبر کے سوالات آسان فرما دے، محشر میں ہم سب کی رسوائی سے حفاظت کر۔ یا اللہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا کر دے، بلا حساب و کتاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کر دے، جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جن جن پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا، کوئی نہ کر سکا، یا اللہ پاک تو سب کے نام جانتا ہے،
کیا تکلیف میں وہ گھرے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ اے علیم و خبیر سمیع و بصیر پروردگار، سب کی تکلیفیں دور کر دے۔ جو تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ مصیبت میں گھرے افراد مصیبتوں سے نجات پا جائے، تکلیفوں میں گھرے جو ہے وہ تکلیفوں سے نجات پا جائے۔ یا اللہ پاک جو رشتوں کے منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں گھر میں امن اور سکون عطا فرما دے، ہمارے گھر میں دینی ماحول بنا دے۔ یا اللہ پاک کوئی کسی پریشانی میں گھرا ہے، کسی کو کوئی اور پریشانی لاحق ہے تو سب جانتا ہے، سب پہ رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارا بھی یا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر